بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں 25 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ کس نبی کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو، کہ جب وہ فرعون کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی گفتگو والا واقعہ 30 سے بھی زیادہ صورتوں کے اندر مختلف انداز میں موجود ہے۔ تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس واقعے میں ایسا کیا راز ہے کہ قرآن شریف اسے بار بار دہرا رہا ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرعون پرانے زمانے کے کسی عام سے بادشاہ کا نام تھا کہ جس کے اوپر عذاب آ گیا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ فرعون اپنے دور کی ایک ایسی سپر پاور کا مالک تھا کہ جس کا مقابلہ اس وقت دنیا کی کوئی دوسری طاقت نہیں کر سکتی تھی۔ فرعون کے ملک یعنی مصر کے غلے اور اناج کے اوپر ارد گرد کے کئی ممالک چل رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ قحط کے دنوں میں بھی ارد گرد کے ممالک خوراک کے لیے مصر ہی جایا کرتے تھے۔ پھر نوبیا کے علاقوں سے نکلنے والے تمام سونے کے اوپر مصر کا قبضہ تھا۔ اس دور کی سب سے خطرناک ملٹری ٹیکنالوجی یعنی گھوڑوں سے چلنے والی رتھ تھے کہ جو اس دور کے حساب سے ٹینکس سمجھے جاتے تھے۔ ان رتھوں کی تیاری میں مصر نے پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ آج میں آپ کو ان لوگوں کی اور بھی کچھ حیرت انگیز ٹیکنالوجیز دکھاؤں گا کہ جنہیں دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور اسی سپر پاور کو لیڈ کرنے والے بادشاہ کو دنیا فرعون کے نام سے جانتی تھی۔ قرآن پاک نے بھی فرعون کے لیے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ کسی عام بادشاہ کے لیے نہیں بلکہ ایک انتہائی طاقتور بادشاہ کے لیے بولے جاتے ہیں۔ مثلا سورہ یونس کہ بے شک فرعون زمین میں بہت زیادہ زور رکھتا تھا اور بے شک وہ حد سے زیادہ باہر ہو جاتا تھا۔ کتنا باہر ہو جاتا تھا؟ قرآن پاک میں صرف 2 ایسے لوگوں کا نام کے ساتھ ذکر ہے کہ جنہوں نے ڈائریکٹلی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، یعنی ایک نمرود اور دوسرا فرعون۔ لیکن اگر نمرود کے مقابلے میں فرعون کا دعویٰ دیکھا جائے تو وہ کئی گنا زیادہ شدید تھا۔ نمرود کا دعویٰ دیکھا جائے تو محض لفظوں کی ایک چالاکی تھی۔ مثلا جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس جاتے ہیں اور اسے فرماتے ہیں کہ رب تو وہ ہے کہ جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس پہ نمرود نے کیا کہا تھا؟ اس نے ایک سستی سی سوفسٹری کھیل لی، قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلوا کر ایک کو قتل کر دیا جبکہ دوسرے کو اس نے معاف کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ لیکن آگے سے جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا پھر ذرا سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا، تو وہیں پر اس کی لفظی چالاکی ڈھیر ہو گئی۔ لیکن فرعون کا دعویٰ نمرود سے کئی گنا زیادہ شدید تھا، کیونکہ اس نے کوئی ایک آدھ خصوصیت نہیں بلکہ ایبسولوٹ ربوبیت کا اعلان کر دیا تھا۔ اندازیات کے مطابق وہ کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ القصص کے مطابق کہا کرتا تھا کہ اپنے علاوہ میں تمہارے کسی رب کو نہیں مانتا، یعنی اس لیول تک اس کا کفر پہنچ چکا تھا۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیوں؟ آخر اس کے اتنے بڑے بڑے دعوے بن کیسے گئے؟ دیکھیے، قرآن پاک میں جب بھی ہمیں کوئی واقعہ سنایا جاتا ہے تو اس کا مقصد محض کوئی کہانی سنانا نہیں ہوتا بلکہ ایک سبق دینا ہوتا ہے تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں، ہم اسے آج کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں۔ اور آج میں آپ کو جس سفر پر لے کر جانے والا ہوں اسے دیکھ کر آپ کو مزہ آ جائے گا۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور ویڈیو کے شروع میں ہمیشہ کی طرح میرے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام معصوم بچوں، بے زبان جانوروں اور ہمارے گھروں میں لگے پودوں اور درختوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اوکے، فرعون کے دعوے کی 3 بڑی اور انتہائی عجیب وجوہات تھیں، اور سب سے پہلی وجہ در حقیقت ایک سیاسی وجہ تھی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ فرعون کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ پجاریوں اور جادوگروں کا پورا ایک گینگ ہوتا ہے کہ جس میں سے ہر ایک بندہ صرف اور صرف اپنے فائدے کی وجہ سے فرعون کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کی ہر ہاں میں اپنی ہاں ملاتا ہے۔ اور اس فرعون کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ طاقت، دولت اور رتبے کے چکر میں اس کے گرد موجود سب لوگ مل کر فرعون کو خدا کہتے تھے،
کیونکہ اگر وہ اسے صرف ایک بادشاہ کہتے تو لوگ فرعون کے فیصلوں پر تنقید کر سکتے تھے، اس کے خلاف بغاوت کا سوچ سکتے تھے۔ لیکن جب اس گینگ کے تمام افراد نے مل کر فرعون کو خدا اور دیوتا ڈکلیئر کر دیا تو اب لوگ سمجھے کہ اس کا حکم ماننا اب ہم پر فرض ہو چکا ہے۔ اب فرعون کے خلاف بولنا صرف ایک جرم نہیں بلکہ کفر سمجھا جائے گا، اور یوں فرعون کو خدا ڈکلیئر کر کے انہوں نے کسی بھی بغاوت کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ دوسری وجہ کہ جب کسی ایک انسان کے پاس بے پناہ طاقت، بے حساب دولت اور اندھے اختیارات آ جائیں اور سالوں تک اسے روکنے ٹوکنے والا بھی کوئی نہ ہو، تو سائیکلوجیکلی وہ شخص خود بھی حقیقت سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی کچھ فرعون کے ساتھ ہوا۔ ہزاروں لوگ کسی نہ کسی صورت میں ہر وقت اس کے سامنے سجدے میں گرے رہتے تھے، کہ جس سے آہستہ آہستہ وہ شدید قسم کے میگالومینیا کا شکار ہو کر خود کو خدا سمجھنے لگ گیا۔ لیکن یہاں پر ایک بڑا ہی عجیب پوائنٹ سامنے آتا ہے۔ عام طور پر 40 یا 50 سال کے کسی انسان کا دماغ اس حد تک خراب نہیں ہوتا کہ وہ خود کو پوری کائنات کا پالن ہار سمجھنے لگ جائے۔ چنانچہ کافی گہرائی سے میں نے رامسیس II، کہ جو موسٹ لائکلی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہی فرعون تھا، اس کی زندگی کو اسٹڈی کیا ہے اور دیکھا ہے کہ وہ 40 یا 50 سال کا کوئی عام بادشاہ نہیں، بلکہ اس نے ایک بہت ہی طویل، غیر معمولی اور بیماریوں سے پاک زندگی پائی تھی۔ رامسیس II نے 66 یا پھر 67 سال تک بادشاہی کی تھی، کہ جو انسانی تاریخ کی سب سے طویل ترین بادشاہتوں میں سے ایک بادشاہت ہے۔ اب تصور کریں کہ جس شخص نے 67 سال تک صرف اپنی ہی پوجا کروائی ہو اور 2 یا پھر 3 نسلیں اس کے سامنے سجدہ کرتے جوان اور پھر بوڑھی ہوئی ہوں، تو اس کا ذہن کس قدر شدید قسم کے گاڈ کمپلیکس کا شکار ہو گیا ہوگا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں بڑی بڑی دلچسپ روایات لکھی ہیں کہ فرعون اپنی پوری زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوا تھا۔ بظاہر سننے میں یہ بات تھوڑی سی عجیب لگتی ہے کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کبھی بیماری نہ ہوا ہو، لیکن 2 باتیں ہیں کہ ہلکی پھلکی بیماریاں تو خیر ہر انسان کے ہی ساتھ ہوتی ہیں، لیکن ایک تو فرعون کی بیماری کو کبھی پبلک نہیں کیا جاتا تھا تاکہ دشمن یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فرعون کمزور ہو گئے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ صاف ترین خوراک، فلٹر شدہ پانی، بہترین جڑی بوٹیوں اور بہترین طبیبوں کی موجودگی میں فرعون واقعی ایک عام مصری کے مقابلے میں انتہائی صحت مند زندگی گزار رہا تھا۔ تو اس چیز نے اس کے دماغی خناس کو بہت زیادہ فیڈ کر دیا کہ میرے جیسی صحت والا کوئی شخص عام انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ایک وجہ اور بھی ہے کہ جو بتاتی ہے کہ فرعون کا دعویٰ خدائی صرف باتوں یا صحت کے زور پر نہیں تھا، بلکہ اس کے پاس اپنے دور کی انتہائی حیرت انگیز ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، سائنٹیفک اور اوکلٹ علوم بھی تھے کہ جنہوں نے عام عوام کو یقیناً دنگ کر دیا ہوگا۔ مثال کے طور پر قدیم ایجپشن آرکیٹیکچر کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے محل اور اس کی عبادت گاہوں کا انر اسٹرکچر اور پتھروں کی تراش خراش اتنی کمال کی انجینئرنگ کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے کہ جب فرعون دربار میں بولتا تو اس کی آواز بغیر کسی لاؤڈ سپیکر کے ہی کئی گنا زیادہ ایمپلیفائی ہو کر سامنے کھڑے ہجوم تک پہنچ جایا کرتی تھی، اور اس گونج اور حیرت انگیز لگنے والی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر عام عوام سمجھتی کہ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ یقیناً کسی دیوتا کی آواز ہے۔ پھر قدیم مصری علم فلکیات یعنی ایسٹرونومی اور روشنی کے زاویوں کے بے تاج بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنے مندروں مثلاً ابو سمبل کمپلیکس کو اس زبردست طریقے کے ساتھ بنایا ہے کہ سورج کی روشنی اندر داخل ہو کر صرف ایک ہی مجسمے کو منور کرتی تھی، فرعون کے مجسمے کو، کہ جس سے دیکھنے والوں کو لگتا کہ یقیناً یہ کوئی مافوق الفطرت چیز ہے۔ پھر فرعون اور اس کے ہائی پریسٹس کے پاس ستاروں، سورج گرہن، چاند گرہن اور نیل میں سیلاب آ جانے کے انتہائی ایکیوریٹ ایسٹرونومیکل کیلنڈرز ہوتے تھے، کیونکہ اینشنٹ ایجپشنز ستاروں کی اسٹڈی میں بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ تھے۔ وہ اس بات کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ کب، کس وقت، کتنے بجے سورج کو گرہن لگے گا، اور اس علم کا استعمال کرتے ہوئے فرعون پھر دربار میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا کہ آج میں سورج کو چھپا دوں گا، یا پھر آج میں دریا کو پانی سے بھر دوں گا، اور جب عوام عین وقت پر یہ سب کچھ ہوتا دیکھتی
تو نیچرلی وہ سمجھ بیٹھتی کہ واقعی یہ سب فرعون کے کنٹرول سے ہو رہا ہے۔ البتہ ان لوگوں کے پاس کچھ ٹیکنالوجیز ایسی بھی تھیں کہ جو واقعی انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ مثلاً قاہرہ کے میوزیم میں رکھی دی ڈسک آف سابو، یہ ایک انتہائی پراسرار سا پہیہ ہے کہ جو ہے تو پتھر کا بنا ہوا، لیکن اس کی موٹائی اور اس کا ڈیزائن بالکل کسی جیٹ انجن کے ٹربائن جیسا لگتا ہے۔ آج تک یہ بات کلیئر نہیں ہو سکی کہ ہزاروں سال پہلے پتھر میں ایسی ایروڈائنامک کٹائی انہوں نے کس طرح کی ہوگی۔ پھر فرعون کے محل سے کچھ انتہائی سخت پتھر ملے ہیں، مثلا گرینائٹ اور ڈائیورائٹ وغیرہ، کہ جو موہاس اسکیل کے اوپر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ لیکن ان پتھروں میں کچھ سوراخ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جیسے کسی نے آج کی ڈرل مشین سے بھی 500 گنا زیادہ تیز رفتار کے ساتھ اس کے اندر سوراخ کیے ہوں۔ میکینیکل انجینئرز کے مطابق آج بھی دنیا میں کوئی ٹیم اور کوئی مشین ایسی نہیں ہے کہ جو گرینائٹ اور ڈائیورائٹ میں اس طرح کے سوراخ کر سکے۔ چنانچہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی ایسی ضرور تھی کہ جو آج ہمیشہ کے لیے گم ہو چکی ہے۔ کیوں گم ہو چکی ہے؟ کیونکہ اس تمام ہائی اینڈ ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کو فرعونیوں نے عام عوام سے بالکل خفیہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ ٹیکنالوجی صرف شاہی خاندان، خاص پجاریوں اور ان کی خفیہ لیبارٹریز تک محدود تھی، اور چونکہ یہ علم آگے ٹرانسفر نہیں ہوا، اس لیے جب فرعون کی موت ہوئی اور سلطنت کو زوال آیا تو اس کے ساتھ یہ خفیہ ٹیکنالوجی بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی، اور ظاہر ہے ہونا ہی تھا۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگ طاقت اور زمین میں اپنے چھوڑے ہوئے آثار کے لحاظ سے تمہاری نسبت کہیں زیادہ شدید تھے۔ پس گناہوں کے سبب اللہ نے ان کی گرفت کر لی، اور یہ گرفت کیسے ہوئی؟ 9 بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے۔ الاسراء کی آیت 101 کہ ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں عطا کیں۔ یہ 9 نشانیاں کون سی تھیں؟ النمل، ایک نشانی تو موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا ہوا ہاتھ تھی کہ جو آپ کو معجزے کے طور پر عطا کیا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل بھی کریں گے، کیونکہ اس معجزے کے متعلق کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ البتہ باقی نشانیوں کی تفصیل پھر سورہ اعراف میں آتی ہے۔ باقی نشانیوں میں سے دوسری بڑی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھی۔ اس عصا کے متعلق تو خیر وقفے سے ہم پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں، جبکہ باقی 7 نشانیاں فرعونیوں پر بھیجے گئے 7 عذابوں کی صورت میں آئی تھیں، کہ جو آج انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا ہوا ہاتھ یعنی ید بیضا۔ زیادہ تر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے متعلق کافی کچھ جانتے ہیں، کہ کیسے وہ ایک بڑا سا اژدہا بن جاتا تھا، یا پھر کیسے اس نے سمندر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ لیکن چمکتے ہوئے ہاتھ کو عام طور پر روشنی کا ایک معجزہ سمجھ کر زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، حالانکہ اس کا ذکر 5 صورتوں کے اندر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ جب آپ فرعون کے دربار میں پہنچیں تو اپنا ہاتھ باہر نکالیں، بغیر کسی بیماری کے وہ چمکتا ہوا روشن ہو جائے گا۔ اور اس سے کیا ہونا تھا؟ پہلی بات کہ اینشنٹ ایجپشنز سورج دیوتا یعنی را یا پھر امون را کی پوجا کرتے تھے، اور فرعون کو زمین پر اسی سورج دیوتا کا اوتار یا پھر نمائندہ سمجھتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ سورج کا نور اور اس کا کنٹرول فرعون کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور وہ سورج ہی کی طرح روشن اور چمکدار بن کر دمکنے لگا، تو پورے دربار کو یہ پیغام مل گیا کہ کائنات کا نور سورج دیوتا کے نہیں بلکہ اس رب کے ہاتھ میں ہے کہ جس نے موسیٰ کے ہاتھ میں اس نور کا کچھ حصہ دیا ہے۔ دوسری بات، غور کریں کہ دربار میں دکھائے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کے واقعات میں دوبارہ ید بیضا کا کہیں ذکر نہیں ملتا، کہ جس سے لگتا ہے کہ اس دن یہ معجزہ دربار میں دکھانے کی یقیناً کوئی بہت ہی خاص وجہ رہی ہوگی۔ 1 منٹ کے لیے دربار کے منظر کو امیجن کریں۔ موسیٰ علیہ السلام وقت کی سپر پاور کے سامنے بالکل اکیلے کھڑے ہیں۔ فرعون کے گرد اس کے درجنوں خونی محافظ، نیزے بردار اور تلواریں سونتے وہ گارڈز کھڑے ہیں کہ جو فرعون کے صرف ایک اشارے کے منتظر ہیں کہ وہ اشارہ کرے اور ہم حملہ کریں۔ فرعون کے 2 بہت ہی خاص دستے، کہ جن میں سے ایک اس کا انتہائی خونخوار دستہ تھا، دی شارڈن گارڈز،
جن کے متعلق ہمیں ہائیروگلف سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی عام شاہی فوجی نہیں بلکہ فرعون کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے پرسنل گارڈز کا ایک انتہائی جنگجو دستہ ہوا کرتا تھا کہ جسے دی شارڈن گارڈز کہتے ہیں۔ سمندری ڈاکو اور وحشی جنگجوؤں کا ایک گروہ کہ جنہیں فرعون نے شکست دے کر اور ان کے لڑنے کی سکل سے متاثر ہو کر انہیں اپنے ذاتی گارڈز رکھ لیا تھا۔ ان گارڈز کے ہاتھوں میں ایسی خطرناک تلواریں ہوتی تھیں کہ جو ایک ہی وار میں انسان کے 2 ٹکڑے کر سکتی تھیں۔ یہ گارڈز فرعون کے سب سے قریب اور اس کے گرد ایک دیوار بن کر کھڑے ہوتے تھے کہ جس سے صرف ایک ہی بات کی ٹریننگ دی جاتی تھی کہ فرعون کے اشارے پر کسی بھی شخص کے اوپر تلوار چلا دینا، اور دوسرا خونی دستہ دا میجائز۔ شارڈن گارڈز کے بعد میجائز فرعون کے سب سے ایلیٹ لڑاکے تھے، فرعون کی خفیہ پولیس، اس کا قاتل دستہ، آنکھوں میں وحشت، جسم پر ٹیٹوز اور ہاتھوں میں خوپش نامی ایک قدیم تلوار کہ جو درانتی کی شکل میں مڑی ہوتی تھی اور صرف کاٹتی نہیں بلکہ انسان کے بازو یا ٹانگ میں گھس کر اس میں پھنس کر اسے ادھیڑ کر رکھ دیتی تھی۔ اور اب آپ امیجن کریں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں اور فرعون کے دونوں طرف شارڈن گارڈز اور میجائز دربار کے ہر شخص کے اوپر اپنی نظریں جمائے ہوئے ہیں، اور اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیرہ کر دینے والا ہاتھ نکالا کہ جس سے دونوں دستوں کی آنکھیں چندھیا گئیں، چند لمحوں کے لیے وہ لوگ مفلوج ہو گئے، حتیٰ کہ انہیں سمجھ آ گیا کہ ہم میں سے کوئی بھی موسیٰ کی طرف بڑھنے کی جرت بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ ید بیضا کسی عام انسان کا ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک طویل مکالمہ ہوتا ہے، جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کے سانپ بن جانے اور عصا کے اژدہے بن جانے والا واقعہ ہوتا ہے۔ ان تفصیلات سے یقیناً آپ سبھی واقف ہوں گے، لیکن جب فرعون ہر قسم کی ریزننگ کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر شروع ہوتا ہے باقی 7 نشانیوں کا سلسلہ، اور یہ نشانیاں پوری ہوتی ہیں ایک کے بعد ایک آئے ہوئے عذاب کی صورت میں۔ سب سے پہلے فرعون اور اس کے گینگ پر 2 چھوٹے اور ابتدائی عذاب بھیجے گئے، یعنی قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار میں کمی۔ عام طور پر قحط تب آتا ہے کہ جب آسمان سے بارش ہونا بند ہو جائے، لیکن مصر کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ مصر میں خوراک کا انحصار بارشوں پر نہیں بلکہ دریائے نیل پر ہوتا تھا۔ دریائے نیل ہی ان کا سب کچھ تھا، اور اسی پر کھڑے ہو کر یہ فرعون نے کہا تھا کہ کیا تم میرے نیچے بہتی ہوئی یہ نہریں نہیں دیکھ رہے؟ اور اس تکبر کے اگینسٹ سزا کے طور پر اس کے دریا کو ہی خشک کر دیا گیا۔ مصر، میں نے آپ کو بتایا کہ اس دور کی ایک بہت بڑی زرعی سپر پاور بھی تھا، دنیا کی ایگریکلچرل باسکٹ، اس کے پاس جدید گودام تھے، سالوں کا اناج ریزرو میں پڑا ہوتا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ دنیا بھر میں قحط آ سکتا ہے لیکن مصر میں نہیں، مگر قرآن فرماتا ہے کہ نقص من الثمرات، کہ ان کے پھلوں اور پیداوار میں نقص پیدا کر دیا گیا، کمی پیدا کر دی گئی۔ درخت تھے لیکن پھل نہیں آ رہا تھا، زمینیں تھیں لیکن فصلیں نہیں اگ رہی تھیں۔ جو فرعون دریا پر کھڑے تکبر کے ساتھ اعلان کیا کرتا تھا، آج اس کے اپنے گودام ہی خالی ہونا شروع ہو گئے تھے، لوگ بھوک سے بلبلانے لگے تھے، جانور بھوک سے مرنے لگے تھے، اور تب عوام نے فرعون کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ دیوتا صاحب اب کچھ کریں، لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ مجبور تھا، بے بس تھا۔ یہ قحط اس کے تکبر پر پہلا وار تھا کہ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اگر فرعون واقعی دیوتا ہے تو پھر ہمارے پھلوں کو واپس کیوں نہیں لا رہا۔ یہ قحط فرعون کے غرور ٹوٹنے کا آغاز تھا، اور یہ مت سوچئے گا کہ فرعون کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، نہیں، بلکہ الاعراف کے مطابق جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ موسیٰ سے کہتے کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ختم ہو جائے۔ اگر یہ عذاب ختم ہو گیا تو نہ صرف ہم تم پر ایمان لائیں گے بلکہ بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ اندازہ کریں، یعنی اس حد تک وہ لوگ ٹوٹ جاتے تھے، لیکن جو ہی عذاب ٹلتا تو ایک مرتبہ پھر سے وہ لوگ مکر جاتے، اور اس مرتبہ بھی وہی ہوا۔ جب فرعونی بے بس ہو گئے تو پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور لگے معافیا مانگنے، اور پھر جب مکر گئے تو آیا اگلا عذاب انتہائی شدید طوفان کا۔ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر قرطبی میں
اس سیلاب کے متعلق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی آثار درج ہیں، مثلاً یہ کہ وہ طوفان بارشوں اور سیلاب کا ایک ایسا امتزاج تھا کہ جو لگاتار 7 دن تک چلتا رہا تھا۔ اب ذرا امیجن کریں کہ آج بھی اگر لگاتار 3 دن تک بارش لگی رہے، سیلاب نہیں صرف بارش، تو بھی ہم ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ مصریوں کے لیے تو یہ ایک طرح سے ڈبل عذاب تھا۔ مصر میں تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بارشیں تو ہوتی نہیں تھیں، اور زیادہ تر مصری باسی ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی کبھی موسلادھار بارش یا طوفان دیکھے بھی نہیں تھے، تو ان کے لیے آسمان سے گرج برس والی بارش کا آنا یقیناً ایک انتہائی خوفناک تجربہ رہا ہوگا۔ اب چونکہ بارش ہوتی نہیں تھی، اس لیے ڈرینیج سسٹمز بھی نہیں تھے۔ ڈرینیج سسٹمز نہیں تھے تو شہر میں پانی اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، اور اسی کیفیت کے لیے قرآن پاک نے طوفان کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ عربی زبان میں طوفان اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چاروں طرف سے گھیر لے، ڈبو دے اور ہر طرف پانی ہی پانی کر دے۔ پہلے دن پانی ٹخنوں تک اونچا ہوا، دوسرے دن پانی گھٹنوں تک آ گیا، تیسرے دن پانی کمر کو چھونے لگا، حتیٰ کہ 7ویں دن صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ پانی ان کی چھتوں تک پہنچنے لگ گیا تھا، اور وہ لوگ ڈوبنا شروع ہو گئے تھے۔ نہ بیٹھ سک رہے تھے، نہ لیٹ پا رہے تھے، نہ ہی کھانا پکانا ممکن رہا تھا، کیونکہ ان کے چولہے ڈوب چکے تھے، اناج گل چکا تھا، اور 7 دن تک ان کے منہ میں سوائے ذلت اور خوف کے خوراک کا ایک لقمہ تک نہیں گیا تھا۔ اور وہ فرعون کہ جو خود کو رب کہتا تھا، اپنے ہی محل کے کونے میں پانی کے اندر کھڑا کانپ رہا تھا، اور اس کا سارا غرور اس کی آنکھوں کے سامنے سیلاب کے گندے پانی کے اندر تیر رہا تھا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور تھیوری سے بھی متعارف کروانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ مصر میں بارشوں کا کوئی نیچرل نظام ہے ہی نہیں، اسی لیے مصر دنیا کے خشک ترین خطوں کے اندر شمار ہوتا ہے، کہ جہاں سال میں صرف چند ملی میٹر بارش ہوتی ہے، اور وہ بھی صرف سمندر کے قریب قریب کے علاقوں میں۔ یہ جگہ اتنی خشک ہے کہ 2500 سال پہلے ہیروڈوٹس نے لکھا تھا کہ اگر نیل نہ ہوتا تو مصر بھی نہ ہوتا۔ تو ایسے میں کہ جب وہاں بارش پیدا ہی نہیں ہوتی، تو اس لیول کی بارش کا اچانک شروع ہو جانا اور 7 دن تک چلتے رہنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ پانی عام بادلوں سے نہیں، بلکہ آسمان کی غیبی تہوں اور اس کے کسی دروازے کے کھل جانے سے نکل رہا تھا۔ اس دلچسپ تھیوری کو ہم ابھی مزید ڈسکس بھی کریں گے۔ البتہ سیلاب اور طوفان کے بعد پھر سے فرعونیوں نے توبہ کی، توبہ کے بعد ایک مرتبہ پھر سے مکر گئے، اور پھر وقت آیا اگلے عذاب کا، اور اگلا عذاب تھا الجراد، یعنی ٹڈی دلوں کا۔ ٹڈی دل کو انگلش میں لوکسٹ کہتے ہیں، اور یہ لاکھوں کروڑوں گراس ہاپرز کا ایک جتھا ہوتا ہے کہ جو خشک سالی کے دنوں میں فصلوں اور اناج کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں ٹڈی دل بادلوں کی طرح چھائے ہوئے آئے، اور تفاسیر بتاتی ہیں کہ دن کی روشنی رات کے اندھیرے میں تبدیل ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے سورج کو ہی ڈھانپ لیا تھا، اور جس جگہ وہ مخلوق اترتی وہاں پر نام کی بھی ہریالی پیچھے نہ چھوڑتی۔ عربی زبان میں جرد کا مطلب ہی کسی چیز کو ننگا کر دینا ہوتا ہے، اور الجراد کا یہ جتھا جس جگہ بھی بیٹھتا چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر پودوں اور درختوں کو ہٹا کر زمین کو وہاں سے ننگا کر چھوڑتا۔ لیکن عام ٹڈی دل تو صرف ہریالی اور اناج چٹ کرتا ہے، لیکن اس مخلوق نے تو گھروں کے دروازے، کھڑکیاں اور درختوں کے تنے تک کھا لیے تھے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس مخلوق کو نکالنے والے غیبی دروازے کی طرف۔ مصر یا افریقہ میں خشک سالی کی وجہ سے لوکسٹس کا حملہ ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن فرعونیوں پر آنے والا ٹڈی دل ایک عجیب، مختلف اور کہیں زیادہ ہولناک مخلوق تھا۔ یہ ان کے گھروں کی لکڑیاں، حتیٰ کہ چمڑے تک کی چیزیں کھا گیا تھا، ان کی ہر وہ چیز ڈیمیج کر دی تھی کہ جس پر وہ زندہ رہتے تھے۔ دوسری بات کہ عام ٹڈی دل ہوا کے رخ پر چلتا ہے اور راستے میں آنے والے ہر کھیت کو صاف کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کھیت کس کا ہے، لیکن فرعونیوں پر آیا ٹڈی دل ان دونوں اصولوں سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف فرعونیوں کو تباہ کر رہا تھا، اور بالکل برابر میں موجود بنی اسرائیلیوں کی اشیاء کو اس نے چھوا تک نہیں تھا۔ گویا وہ کوئی ایسی انٹیلیجنٹ مخلوق تھی کہ جسے پتا تھا کہ میرا واحد ہدف فرعونی ہے۔ پھر عام ٹڈی دل اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ ہفتوں موجود رہ کر تباہی مچاتا رہتا ہے۔ لیکن جو ہی فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا
کہ دعا کرے تو لمحوں کے اندر اندر وہ دل وہاں سے ایسے غائب ہو گیا کہ جیسے وہ کبھی وہاں پر تھا ہی نہیں۔ سورہ مدثر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو سوائے اس کے اور کوئی بھی نہیں جانتا، اور اس آیت کی تشریح میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کا انسان کو کوئی علم نہیں، مگر اللہ جب چاہے اور جس شکل میں چاہے اپنے ان مخفی لشکروں کو عذاب یا نصرت کے لیے میدان میں اتار سکتا ہے۔ اور یہ مخلوق بھی کوئی عام ٹڈی دل نہیں، بلکہ یقیناً کسی دروازے سے نکلی کوئی شدید مخلوق تھی کہ جو عام دلوں سے بالکل ہٹ کر تھی۔ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کے مصر میں آسمانی دروازوں کا کھلنا اور بند ہو جانا کئی مرتبہ پیش آیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر کے قریب وادی طویٰ میں پہنچے تو زمین کے ایک ٹکڑے پر اچانک سے آپ کو آگ دکھائی دی، درخت سے آواز سنائی دی، براہ راست رب کائنات سے ہم کلام ہوئے تھے۔ یہ سب اس بات کی واضح دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ خطہ آسمانی اور غیبی عالم کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں آ گیا تھا۔ مادی فاصلے اور پردے ختم ہو رہے تھے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مصری ان دروازوں یا ان راستوں کی موجودگی سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ یاد کریں کہ سورہ غافر کے مطابق فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کیا کہا تھا کہ اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنواؤ تاکہ میں آسمان کے راستوں تک پہنچ سکوں کہ میں موسیٰ کے رب کو جھانک لوں۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مصریوں کو اس بات کا بہت اچھے سے ادراک تھا کہ آسمان میں ایسے غیبی دروازے اور راستے موجود ہیں کہ جو ایک طرح کے ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک راستہ بحر کلثم یعنی ریڈ سی کے اندر تب کھلا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے سمندر کے دوسری طرف جانا تھا۔ درمیان میں ایک راستہ کھل گیا اور سمندر پہاڑ جیسے دو بڑے بڑے حصوں کے اندر پھٹ گیا، اور پھر سمندر کراس کر کے وہ لوگ صحرا میں جا ٹھہرے، اور وہاں پر بھی ایسے ہی کسی راستے کے ذریعے ان پہ ہر روز من اور سلوہ اترا کرتا تھا۔ یہ تمام واقعات دکھاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مصر میں آسمانی خزانوں اور طاقتوں کے راستے کھل اور بند ہو رہے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ مصر سے ملی ایک بہت مشہور پپائرس ہے، دی پپائرس آف آنی۔ اس پپائرس میں 125 سے زیادہ چیپٹرز لکھے ہوئے ہیں کہ جن میں سے کئی چیپٹرز بالخصوص آسمان کے دروازوں کے متعلق ہیں، کہ جہاں وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ اور فلاں فلاں وقت پر آسمان کے اندر دروازہ کھلا تھا۔ اور بہت ممکن ہے کہ ٹڈی دل جیسی یہ مخلوق ایسے ہی کسی راستے سے نکل کر آئی ہو، کیونکہ عام سائنٹیفک حالات میں اتنے بڑے دل کی افزائش کے لیے پورا ایک سائیکل چاہیے ہوتا ہے، انڈے دینا، لاروائی بننا، سوٹیبل ماحول میں پرورش پانا۔ لیکن اس دن یہ دل اربوں کی تعداد میں اچانک نکل آیا۔ بہرحال ایک مرتبہ پھر سے توبہ طائب، ایک مرتبہ پھر سے روح گردانی، اور ایک مرتبہ پھر سے اگلا عذاب، اور اس مرتبہ ایسا باریک اور پوشیدہ عذاب آیا کہ جس نے مصریوں کے دنوں کا سکون اور راتوں کی نیند دونوں ہی حرام کر دیے تھے۔ القمل یعنی جوؤں اور گھن کا عذاب۔ یہ کوئی عام جوئیں یا کیڑے نہیں تھے، بلکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ اناج میں لگنے والا گھن اور انتہائی باریک کالے پسو اور سفید جوئیں تھیں کہ جو اربوں کی تعداد میں اچانک زمین کے اندر سے نکل آئی تھیں۔ انہوں نے مصریوں کے بالوں، پلکوں، داڑھیوں اور پورے جسم پر اپنے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ ان کی زندگی عذاب کر دی تھی۔ سونے کے لیے جب وہ اپنے شاہی بستروں پر لیٹتے تو نیچے سے انہیں پسو کاٹنے لگتے۔ کھانا کھانے کے لیے جب لقمہ اٹھاتے تو لقمے کے اندر کیڑے گھوم رہے ہوتے۔ نہ وہ کھا پا رہے تھے، نہ وہ سو پا رہے تھے، بلکہ دن رات ان کے جسم شدید جلن اور کھجلی کی وجہ سے پاگل ہو رہے تھے۔ اس عذاب نے مصریوں کے جسم پر جو زخم لگائے وہ عام خارش یا جلن سے کہیں زیادہ شدید تھے۔ ان کے پورے جسم پر پھوڑے اور دانے نکل آئے کہ جو مسلسل خون بہاتے رہتے تھے۔ ایک بدترین الرجی اور انفیکشن کہ جس نے پوری مصری آبادی کو بستر پر ڈال دیا تھا۔ سورہ حجر کی 21ویں آیت ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس ان سب کے خزانے ہیں، اور ہر چیز کو ہم اس کے مقررہ اندازے سے نازل کرتے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزیں۔ اس آیت کی روشنی میں کچھ مفسرین یہ استدلال بھی کرتے ہیں کہ یہ مخلوقات بھی انہی مخفی لشکروں اور خزائن کا حصہ تھی
کہ جو عام حالات میں زمین کے پردوں کے پیچھے چھپے رہتے ہیں، لیکن جو ہی عذاب کا وقت آتا ہے یہ پردے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان مخلوقات کو لانے والے دروازے کھل جاتے ہیں اور پھر مقررہ اندازے کے مطابق یہ مخلوقات لوگوں کے اوپر نازل کر دی جاتی ہیں۔ عام طور پر جب خون چوسنے والے پسو، گھن یا جوئیں کسی آبادی پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک خاص انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے، ہوسٹ کی موجودگی اور ایک خاص طرح کا گندگی بھرا ماحول چاہیے ہوتا ہے، لیکن اربوں کی تعداد میں ان کا یوں اچانک سے ظاہر ہو جانا زمینی اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ پھر ایک اور بات، جب یہ عذاب ختم ہوا ہوگا، یا دوسرے الفاظ میں جب یہ کروڑوں پسو اور کیڑے مر گئے ہوں گے، تو اس وقت ان کی لاشوں سے زمین پر سڑن ہو جانی چاہیے تھی، مزید تعفن اور کئی گنا زیادہ بیماریاں پھیل جانی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو یہ کیڑے ایسے غائب ہو گئے کہ جیسے کسی غیبی دروازے سے نکل کر وہ اس دنیا میں داخل ہوئے اور اسی دروازے سے انہیں واپس بلا لیا گیا۔ پھر تیسری بات کہ دنیا کے کیڑے یوں ٹارگیٹڈ اٹیکس نہیں کرتے کہ صرف اور صرف فرعونیوں پر اٹیک کریں، جبکہ اس کیس کے اندر ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ایک دیوار کے اس پار مصری چیخ رہا تھا، جبکہ اسی دیوار کے دوسری طرف ایک بنی اسرائیلی سکون کی نیند سو رہا تھا۔ چنانچہ بہت ممکن ہے کہ یہ مخلوق بھی ایسے ہی کسی دروازے کو کھول کر نازل کی گئی ہو۔ بائی دی وے، اس قدیم مصری تہذیب میں کیڑوں کو ایک بہت ہی خاص مقام حاصل تھا۔ مثال کے طور پر وہ لوگ سکیربز کی باقاعدہ پوجا کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے وہ ایک الگ گفتگو ہے، لیکن مختصر یہ کہ ان کے نزدیک سکیربز ہماری اور دوسری دنیاؤں کے درمیان سفر کر سکتے ہیں۔ پھر وہ مصری، بالخصوص ان کے شاہی خاندان کے لوگ کہ جو اپنی جسمانی صفائی، خوبصورتی اور خوشبوؤں کے اوپر بہت زیادہ ناز کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسے حقیر، غلیظ اور خون چوسنے والی مخلوق کے عذاب میں مبتلا کر دیا کہ جس کا شاید تصور ہی ان کا دل دہلا دینے کے لیے کافی رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر سے معافی تلافی، ایک مرتبہ پھر سے وعدہ خلافی، اور پھر سے آیا اگلا عذاب، اور اس مرتبہ عذاب آیا انتہائی کریہ مینڈکوں کی صورت میں۔ جس نیل کو مصری اپنی زندگی کا سر چشمہ مانتے تھے، اسی نیل کو اللہ تعالیٰ نے مصریوں کے خلاف ایک ہتھیار بنا دیا۔ نیل کے پانی سے اس قدر کثیر تعداد میں مینڈک نکل آئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے مصر کے شہروں، دیہاتوں اور بستیوں کو ڈھانک لیا تھا۔ جب مصری بستروں پر لیٹتے تو بستر مینڈکوں کے ساتھ بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ رات کو سونا تو دور کی بات، مینڈکوں کے شور اور بدبو کی وجہ سے پورا شہر ہی ایک عذاب کدہ بن چکا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب مصری کھانا پکاتی ہوئی ہانڈی کا ڈھکن اٹھاتے تو اس کے اندر سے بھی مینڈک چھلانگیں لگاتے ہوئے باہر نکل آتے۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ عام طور پر مینڈک پانی کے اندر انڈے دیتے ہیں کہ جسے سپون کہا جاتا ہے۔ یہ عمل ہفتوں یا پھر مہینوں کے بعد مکمل ہوتا ہے کہ جب ان انڈوں سے ٹیڈپولز پیدا ہوتے ہیں کہ جو بعد میں بالغ مینڈک بنتے ہیں، لیکن لمحوں کے اندر اندر نیل کے پانی سے کروڑوں کی تعداد میں بڑے بڑے مینڈکوں کا نکل آنا ایک بہت واضح دلیل ہے کہ یہ عذاب بھی کسی قدرتی افزائش کا نتیجہ نہیں، بلکہ وہ مینڈک بھی نیل کے اندر موجود کسی غیبی شگاف، کسی راستے، کسی رفٹ یا کسی دروازے سے نکل کر ہماری اس دنیا میں آ گئے تھے۔ پھر ایک بات اور، غور کریں کہ فرعون اور اس کے وزراء کے محلات عام بستیوں اور نیل کے کناروں پر نہیں، بلکہ ان سے کوسوں دور اونچی اور محفوظ جگہوں پر ہوا کرتے تھے، اور مینڈک جیسے ایمفیبین جاندار کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت نمی، کیچڑ اور پانی کے قریب رہے۔ خشک زمین پر اتنا لمبا سفر کر کے وہ فرعونیوں کے محلات تک نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ اس طرح ان کی جلد خشک ہو کر ان کی موت کا سبب بن جاتی۔ مگر تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مینڈک نہ صرف نیل کے قریب نظر آئے، بلکہ فرعونوں کے کھانوں کی دیگچیوں، برتنوں اور سونے کے بستروں تک پہنچ گئے تھے۔ گویا یوں لگتا ہے کہ جیسے ان مینڈکوں کو ٹارگیٹڈ کوارڈینیٹس کے اوپر ڈمپ کرنے کے لیے محلوں کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے دروازے کھولے گئے ہوں، تاکہ فرعونیوں کے گھروں کا کوئی بھی حصہ اس عذاب سے بچ نہ سکے۔ یہاں پر میں ایک بات اور بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ بڑے عذابات تو فرعونیوں پر ساتھ آئے ہیں۔ البتہ تاریخ دانوں اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دوران بیچ بیچ میں اور حالات بھی پیدا ہو جایا کرتے تھے، مثلا 3 دن کا اندھیرا۔ جہاں باقی عذابات کئی ہفتوں چلتے تھے، وہاں یہ چھوٹی آفت محض 3 دن کے لیے آئی تھی،
لیکن ان 3 دنوں میں بھی اس نے فرعونیوں کی چیخیں نکلوا دی تھی۔ اس آفت کا ذکر توریت کی دی بک آف ایکسوڈس میں ہے کہ یہ کسی عام رات کا اندھیرا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا کہ جو فضا میں گویا جم سا گیا تھا، ایک شدید اندھیرا کہ جس میں دیے اور مشعلیں بھی جلنے سے انکار کر رہے تھے۔ لوگ جہاں بیٹھے وہیں پر جم کر رہ گئے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو بھی دیکھنے سے قاصر ہو چکے تھے، وہ مصری کہ جو سورج دیوتا را کے پجاری تھے اور سورج کو ہی اپنی طاقت کا سب سے بڑا مرکز مانتے تھے۔ مسلسل 3 دن تک سورج کا غائب ہو جانا ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ یہ آفت صرف ایک جسمانی تکلیف نہیں بلکہ شدید قسم کے سائیکولوجیکل خوف کی حامل تھی کہ جہاں پورا شہر ہی ایک طرح کی کال کوٹڑی بن گیا تھا۔ عام حالات میں سورج کی روشنی کو 3 دن تک زمین پر آنے سے روکے رکھنا فزیکلی ایک ناممکن سی بات ہے، انلیس کہ شہر میں اور اس کے ارد گرد ایسا کوئی مادہ نہ آ جائے کہ جو تمام روشنی کو اپنے اندر جذب کر لے۔ یہ اندھیرا عام بادلوں کے سائے والا اندھیرا نہیں بلکہ ایک گھٹا ٹوپ گھنے مادے ٹائپ کوئی چیز تھی کہ جو ہر طرف چھا گئی تھی، اور کسی بھی روشنی خواہ وہ سورج کی ہو یا دیے کی اسے اپنے اندر جذب کر لیتی تھی۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ کہ اس اندھیرے کو چھوا بھی جا سکتا تھا، ایک پیلپیبل ڈارکنیس، اور یہ بات سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ کوئی انتہائی کالے رنگ کا کوئی غلاف یا کوئی مٹیریل تھا کہ جس نے کسی دروازے سے نکل کر مصریوں کو اپنے اندر لپیٹ لیا تھا۔ اندھیرا ایک ایکچول فزیکل شے، پہلے بھی یہ بات ہم اپنی دوسری ویڈیوز کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں، اور سچ کہوں تو اس طرح اندھیرے کا کسی دروازے سے نکل کر پورے شہر میں چھا جانا یقیناً ایک بہت ہی خوفناک تجربہ رہا ہوگا۔ اور پھر آیا اگلا بڑا اور آخری عذاب، یعنی خون کا عذاب۔ جب بھی مصری پیاس بجھانے کے لیے نیل، نہروں یا گھروں میں رکھے مٹکوں میں سے پانی نکالتے تو پانی کے بجائے وہاں سے خون نکلنے لگتا۔ نہ وہ اسے پی سکتے تھے اور نہ ہی اسے استعمال کر سکتے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب کوئی بنی اسرائیلی اسی پانی کو نکالتا تو وہ بالکل صاف، میٹھا اور تازہ رہتا تھا۔ کچھ لوگ کہ جو معجزات کا انکار کرتے ہیں وہ اسے قدرتی فینومینا کے طور پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دراصل خون نہیں بلکہ دریائے نیل کے کنارے سرخ رنگ کی کائی یا پھر الجی پیدا ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے پھر پورا پانی سرخ لگنے لگ گیا تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر پانی میں الجی آ بھی جائے تب بھی رہتا تو وہ پانی ہی ہے، جبکہ قرآن پاک واضح طور پر الدم یعنی خون کی بات کرتا ہے کہ جب بنی اسرائیلی نیل سے برتن بھرتے تو برتن میں جاتے ہی وہ پاکیزہ پانی بن جاتا، جبکہ مصریوں کے لیے خون پھر بھی خون ہی رہا کرتا تھا۔ پورا دریائے نیل جہاں جہاں تک مصریوں کے تصرف میں تھا وہاں تک دریا خون بن چکا تھا، اور یہ عذاب تھا کہ جس کے بعد بالآخر فرعونی مکمل طور پر ٹوٹ گئے تھے۔ دیکھیے طوفان یا ٹڈی دل میں فصلیں تو تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی انسان پانی پی کر زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن جب شہر میں موجود پانی کا واحد سورس یعنی دریائے نیل ہی سرخ، بدبودار اور زہریلا خون بن جائے، پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ بچے، انسان اور مویشی پیاس سے تڑپنے لگے، تو ایسے میں بڑی سے بڑی سلطنت بھی 3 دن سے زیادہ نہیں قائم رہ سکتی۔ نیل میں موجود تمام مچھلیاں کہ جو ان کی خوراک کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھی، مر کر پانی کی سطح کے اوپر تیرنے لگی اور ہوا میں شدید تعفن پھیل گیا۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ پانی کی تلاش میں انہوں نے زمین تک کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن زمین کے اندر سے بھی ناپاک اور بدبودار خونی نکل رہا تھا، جبکہ اسی مایا کو جب بنی اسرائیلی اٹھاتے تو وہ صاف اور پینے والا پانی بن جاتا تھا۔ اس نفسیاتی عذاب نے فرعونیوں کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا، اور اب کہ جب فرعون کو یقین ہو گیا کہ اگر یہ خون چند دن تک مزید رہ گیا تو مصر کی پوری آبادی ہی پیاس اور بیماری کے ساتھ ختم ہو جائے گی، تو اس وقت پھر اس کی تمام انا اور سپر پاور کا تمام غرور خاک میں مل گیا، اور یوں اس نے بنی اسرائیلیوں کو آزاد کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر کیا وحی نازل ہوئی۔ الشعراء 52 میں وہ وحی آتی ہے کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، یقیناً وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ یعنی اس سب کے باوجود فرعون کی اندرونی فرعونیت ختم نہیں ہوئی تھی،
اور بالآخر پھر اس کے ڈوبنے والا واقعہ ہوا تھا۔ لیکن آج آپ کو یہ داستان سنانے کا مقصد محض عبرت کی ایک کہانی سنانا نہیں، بلکہ یہ بتانا ہے کہ فرعون 3000 سال پہلے گزرے صرف ایک بادشاہ کا نام نہیں ہے، بلکہ فرعون اور اس کی فرعونیت ایک سوچ کا نام ہے، اور یہ سوچ ہر دور میں مڑ کر بار بار آتی رہی ہے۔ فرعون سے لے کر اب تک انسانی تاریخ پر نظر دوڑائیں۔ بخت نصر، خود کو زمین کا معبود سمجھنا، ایک مطلق العنان بادشاہ کے جس نے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے دی ٹاور آف بیبل اور معلق باغات جیسے عظیم الشان میگا سٹرکچرز بنوائے تھے، اپنے دور کی مقدس ترین جگہ ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا اور ہزاروں یہودیوں کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح غلام بنا کر اپنے ساتھ بیبلون لے گیا۔ رومن بادشاہ نیرو، شدید ترین نارسیسزم کا شکار ایک بادشاہ کہ جسے عوام کے جذبات سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اور صرف اپنے فائدے کے لیے اس نے پورے کے پورے شہر کو آگ لگوا دی تھی تاکہ اپنے لیے ایک نیا محل بنوا سکے، اور الزام مسیحیوں پر ڈال کر ان کے قتل عام کا جواز گھڑ لیا۔ چنگیز خان، دنیا کی تمام اقوام کو اپنے سے کمتر اور اپنا غلام سمجھنا اور یہ اعلان کرنا کہ میں خدا کا وہ عذاب ہوں کہ جو تمہارے گناہوں کی سزا دینے کے لیے تمہارے اوپر نازل ہوا ہے، جس نے بغداد، سمرقند اور نشاپور جیسے علمی اور تہذیبی مراکز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، کروڑوں انسانوں کا قتل عام کروا دیا اور ہزاروں شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ نپولین بوناپارٹ، پوری دنیا پر فرینچ تسلط قائم کرنے کا خبت اور اپنی ٹیکنالوجی پر اس قدر اوور کانفیڈنٹ کہ روس کی برف کو دیکھ کر بولا کہ یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گی، اور اپنی اسی ضد کے اندر 6 لاکھ فوجیوں کو موت دلوا بیٹھا۔ ایڈولف ہٹلر، اپنے علاوہ کسی کو انسان نہ سمجھنا اور دوسری اقوام کی نسل کشی کرنا، اپنی ضد کی وجہ سے اس نے 7 کروڑ انسانوں کو ورلڈ وار 2 کی آگ کے اندر جھونک دیا اور اپنے ٹارچر کیمپس میں لاکھوں لوگوں کا انڈسٹریل لیول پر قتل عام کروا دیا۔ جوزف اسٹالن، اپنی آئیڈیالوجی کو نافذ کرنے کے لیے اس نے یوکرین کے اندر ایک آرٹیفیشل قحط تک پیدا کر دیا کہ جس کے بعد پھر یوکرین میں لاکھوں لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ بیلجیم کا بادشاہ لیوپولڈ II، افریقہ کے ملک کانگو کے اوپر قبضہ کیا اور اسے بیلجیم کی سیٹلائٹ اسٹیٹ قرار دینے کے بجائے اپنی پرائیویٹ پراپرٹی ڈکلیئر کر دیا۔ وہاں اپنی ربڑ کی انڈسٹری لگائی کہ جہاں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں اور معصوم بچے تک کام کرتے تھے، اور اگر وہ کام کرنے میں کامیاب نہ ہوتے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے۔ لیوپولڈ کے دور میں کانگو کے اندر 1 کروڑ لوگوں کی آبادی ختم ہوئی تھی۔ یوگینڈا کا ادی امین، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس نے خود کو زمین کے تمام پرندوں اور سمندر کی تمام مچھلیوں کا لارڈ ڈکلیئر کر رکھا تھا۔ 5 لاکھ شہریوں کا قتل عام کروا کر ان کی لاشیں دریائے نیل کے پانی میں پھینکوا دی تھی، اور یہ کوئی ہزاروں سال پرانی بات نہیں ہے، ابھی 2023 میں اس کی موت ہوئی ہے۔ چائنا کا بادشاہ چین شی ہوان، اس کا خیال تھا کہ وہ اور اس کا خاندان ہمیشہ چائنا کے اوپر حکومت کریں گے، چنانچہ دیوار چین کی تعمیر شروع ہوئی کہ جہاں لاکھوں مزدوروں نے مجبوراً کام کیا، اور سخت گرمی اور بدسلوکی کی وجہ سے لاکھوں ہی مزدوروں کی وہاں پر اموات بھی ہوئی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ تمام سائنسی، تاریخی اور فلسفے کی کتابوں کو جلا دیا جائے، اور جتنے بھی مفکرین ہیں ان سب کو زندہ دفن کر دیا جائے، تاکہ میری سوچ اور میرے قانون کے علاوہ چائنا میں اور کوئی بھی سوچ باقی نہ بچے۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے آب حیات کی تلاش میں لوگوں کو ہر طرف بھیجا تھا تاکہ وہ اس کے زندہ رہنے کا انتظام کر سکے، اور ان کی واپسی کے انتظار میں پھر اس نے پارے کی گھلیاں کھا لی تھی کہ جس سے اس کے گردے فیل ہو گئے تھے اور بالآخر اس کی موت ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر جوزف مینگل، کہ جسے باقی نازیز بھی موت کا فرشتہ کہتے تھے، جو سائنس کے نام پر انسانوں کو لیبارٹریز میں استعمال ہونے والے چوہے سمجھا کرتا تھا، آشوٹز کیمپ میں کھڑے ہو کر آنکھوں سے اشارے کرتا تھا کہ کس انسان کو گیس چیمبرز میں بھیجنا ہے اور کس انسان کو اس کی لیبارٹری میں بھیجنا ہے۔ جڑواں بچوں یعنی ٹوئنز اور پریگننٹ عورتوں کے ساتھ آبسیسڈ ایک شخص کہ جس کا مقصد تھا کہ کسی طرح سے میں پیدائش کے راز جان لوں تاکہ صرف اور صرف آریہ نسل ہی پیدا ہو سکے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان کی یونٹ 731، ایک بایولوجیکل فرعون کہ جو زندہ انسانوں پر جراثیمی تجربات کرتے تھے، چائنا، رشیا اور امریکہ سے قیدی لاتے
انہیں سبجیکٹ نہیں بلکہ ماروتا یعنی لکڑی کے کندے کہتے، اور ان کے جسموں میں طاعون، اینتھریکس اور کئی دوسری بیماریوں کے جراثیم داخل کر کے دیکھتے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ یونٹ 731 نے چائنا کے مختلف شہروں پر بیماریوں سے متاثر ہوئے پسو یعنی کیڑے چھڑکائے تھے کہ جس سے پھر 5 لاکھ بے گناہ شہریوں کی موت ہوئی تھی۔ پول پاٹ، کمبوڈیا کا ایک فرعون کہ جس کے ذہن میں ایک عجیب خناس آ گیا کہ کیوں نہ پوری قوم کی تاریخ، تعلیم اور خاندان کو مٹا کر بالکل زیرو سے شروعات کی جائے اور نئے سسٹم میں خود کو خدا ڈکلیئر کر دیا جائے۔ صرف 4 سال کے اندر اس نے کمبوڈیا کی 25% آبادی کو ختم کر دیا تھا۔ رابرٹ موگابے، جس نے بغیر کسی منصوبے، بغیر کسی پالیسی کے تمام کسانوں سے زمینیں لے کر اپنے ہی یاروں دوستوں کے اندر بانٹ دی تھی، کہ جس نے ہفتوں کے اندر دی فوڈ باسکٹ آف افریقہ کہلانے والا ملک زمبابوے بدترین قحط کا شکار ہو گیا تھا۔ اسی لیے قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر 30 سے زیادہ صورتوں میں بار بار آیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ رامسیس 2 کا جسم تو بحر احمر کے اندر غرق ہو جائے گا، لیکن اس کی سوچ، اس کا مائنڈ سیٹ اور اس کی فرعونیت ہر دور میں جنم لے گی، پوری دنیا میں جنم لے گی۔ اور اسی لیے پوری دنیا کے انسانوں کو قرآن یہ پیغام دیتا ہے کہ بار بار موسیٰ اور فرعون کی داستان سنو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ فرعون کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نیرو، جس نے اپنا محل بنوانے کے لیے شہروں کو آگ لگوا دی تھی، آخری وقت میں آ کر وہ ایک جھونپڑی کے اندر چھپا ہوا تھا۔ جب رومن فوجیوں کے گھوڑوں کی آواز آئی تو گھبرا کر اس نے اپنے ہی ملازم کا خنجر چھین کر اپنی ہی گردن کے اندر گھونپ لیا تھا۔ چنگیز خان اتنی بڑی ایمپائر کھڑی کرنے کے باوجود ایک گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا اور اندرونی چوٹوں کے سبب تڑپ تڑپ کر مرا، اور آج کسی کو یہ تک نہیں پتا کہ اگر اس کی قبر ہے تو آخر ہے کس جگہ۔ چائنا کا بادشاہ چین، جو آب حیات کے انتظار میں پارے کی زہریلی گولیاں کھاتا رہا کہ جس سے اس کے گردے فیل اور دماغ مفلوج ہو گیا۔ شدید گرمی میں کہ جب اس کی لاش پڑی سڑ رہی تھی تو بدبو چھپانے کے لیے مجبوراً لاش کے پاس سڑی ہوئی مچھلیوں کی گاڑی کھڑی کرنی پڑ گئی تاکہ مرے ہوئے بادشاہ کی بدبو چھپ جائے۔ بیلجیم کا کنگ لیوپولڈ II، کانگو میں معصوم لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹوانے پر بیلجیم کی عوام اس سے اس قدر نفرت کرنے لگ گئی کہ جب اس کا جنازہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر تھوک پھینک رہے تھے، اور آج وہ تاریخ میں ایک ملعون ترین نام بن کر رہ گیا ہے۔ جوزف مینگل، کہ جو انسانوں کو چوہے سمجھ کر ان پر تجربات کرتا تھا، ورلڈ وار 2 کے بعد ساری زندگی ساؤتھ امریکہ کے جنگلوں میں چھپا ڈر ڈر کر جیتا رہا کہ کہیں لوگ مجھے پہچان ہی نہ لیں۔ کمبوڈیا کا پول پاٹ، جس نے زیرو سے شروع کرنے کے لیے سب کو مروا دیا تھا، اس کے اپنے ہی ساتھی اس سے اس قدر نفرت کرنے لگ گئے کہ جب وہ مرا تو اس کی لاش کو لکڑی اور ٹائروں اور کچرے کے ڈھیر پر پھینک کر انتہائی بے حرمتی کے ساتھ جلا دیا گیا تھا۔ رابرٹ موگابے، جس نے کسانوں سے زمینیں چھین کر اپنے یار دوستوں میں بانٹی تھی، آخری دن وہی یار دوست اسے بالکل اکیلا چھوڑ گئے اور ایک عام سے ہسپتال میں سسک کر اس کی موت ہوئی تھی۔ آئیون دی ٹیریبل، روس کا بادشاہ کہ جس نے اوپرچنکی نام سے ایک خفیہ پولیس بنائی ہوئی تھی کہ جو کالا لباس پہن کر کالے گھوڑوں پر بیٹھ کر ہر شہر میں جاتے اور اپنے گھوڑوں پر انہوں نے کتوں کے کٹے ہوئے سر لٹکائے ہوتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ پیغام دے سکے کہ آئیون کی مخالفت کا یہ انجام ہوگا، اور دہشت پیدا کرنے کے لیے روسی شہر نووگراڈ میں انہوں نے ایک ہی رات کے اندر 30,000 لوگ مار دیے تھے۔ تو آئیون کا اپنا کیا انجام ہوا؟ وہ اپنا دماغی توازن ہی کھو بیٹھا، غصے میں آ کر اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیا، اور ساری زندگی پھر احساس جرم، خوفناک زخموں اور جسمانی سرانڈ کا شکار ہو کر ذلت کی حالت میں مرا۔ بیلتھازار، بیبلون کا آخری متکبر بادشاہ، ہیکل سلیمانی کی مقدس چیزوں کا سرے عام مذاق اڑاتا تھا، حتیٰ کہ ہیکل سے لوٹی ہوئی چیزوں کے اندر شرابیں تک ڈال ڈال کے پیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جس رات اس نے یہ شراب والا مذاق کیا، اسی رات اس کے محل کی دیوار پر ایک تحریر نمودار ہوئی جس میں لکھا تھا، میں نے تکل فرسن، کہ تیرا وقت اب پورا ہو چکا ہے۔ اور اسی رات سائرس دی گریٹ کے جنگجوؤں نے محل کے نیچے سے آ کر شہر کے اوپر قبضہ کر لیا اور بیلتھازار کو
اسی کے جشن میں ایک ذلالت بھری موت دی تھی۔ اس ویڈیو کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ نمرود سے لے کر فرعون تک اور آئیون سے لے کر ہٹلر تک تمام فرعونوں کی کہانی ہمیشہ ایک ہی بات پر آ کر پوری ہوئی ہے کہ ظالموں کو اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس پوائنٹ پر آ کر ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ہاں تو ایک کام اب آپ ضرور کیجیے گا کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ ان علمی ویڈیوز کو اسی طرح جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔